مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا۔ یہ الفاظ تھے علامہ ہشام الہی ظہیر کے، جو انہوں نے کچھ دن قبل ایک جلسے سے خطاب کے دوران کہے، اور بہت جلد ان کے یہ الفاظ پورے ہو گئے۔ 25 اگست 2025 کو انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم پولیس نے حراست میں لے لیا، لیکن ان کی گرفتاری ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ انہیں حفاظتی نظر بندی میں لیا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جہلم پولیس کے ترجمان عمر سعید کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے BBC کے ساتھ وہ درخواست بھی شیئر کی جس کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 3 MPO کا قانون پاکستان میں حکومت کو ایسے افراد کی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے، جسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تاہم 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہلم پولیس کے ترجمان کے مطابق انتظامیہ نے یہ فیصلہ اس درخواست کی بنیاد پر کیا جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کے نام تحریر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ ان کی جانب سے ادا کیے گئے کچھ کلمات نے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے، اور درخواست گزار نے اسی بنیاد پر محمد علی مرزا کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی استدعا کی ہے۔ جہلم کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس چودھری شہباز نے BBC اردو کو بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو انہوں نے ہی رات گئے حراست میں لیا تھا، اور وہ اس وقت 30 روز کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں نظر بند ہیں۔ شہباز ہنجرا کے مطابق حراست میں لیے جانے کے وقت ان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور حالات کی سنگینی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس چودھری شہباز کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں ان سے ان کے وکلاء اور اہل خانہ کے سوا کوئی اور ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک حساس مذہبی معاملہ ہے اور انسانی جان کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3 MPO کے تحت نظر بندی پولیس اور ضلع انتظامیہ کا فوری اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع مذہبی بیان کا یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے، اور اگر محمد علی مرزا تفتیش میں قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ DPO جہلم کی جانب سے آگاہ کیا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا عوامی تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس حکم نامے میں 3 MPO کے تحت محمد علی مرزا کی حراست کی جو وجوہات بیان کی گئیں، ان کے مطابق انجینئر محمد علی پر الزام ہے کہ انہوں نے انتہائی قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں جو گمراہ کن، اشتعال انگیز اور نقص امن کا باعث بن سکتی ہیں۔ حکم نامے کے مطابق انجینئر مرزا کے بیانات فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے اور مذہبی جذبات کا استحصال کر کے نفرت کو ہوا دے سکتے ہیں۔ انجینئر پر پہلے بھی کئی مرتبہ مقدمات درج ہوئے اور گرفتاری ہوئی۔ 4 مئی 2020 کو ایک ویڈیو کے وائرل ہونے پر انہیں سیکشن 153A یعنی نفرت انگیز تقریر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ درج مقدمہ کے مطابق اس ویڈیو میں مرزا نے متنازع بیانات دیے۔ اس کے بعد عدالت نے ان کا 14 روز کا ریمانڈ دیا، مگر 6 مئی 2020 کو انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 8 اپریل 2023 کو ایک FIR میں انجینئر پر سیکشن 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مدعی کے مطابق مرزا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے، قرآن کی بے ادبی کرنے جیسے الزامات عائد کیے۔ ان کے خلاف ان واقعات کے علاوہ بھی کئی شکایات رہ چکی ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق مرزا کی سوشل میڈیا ویڈیوز میں صحابہ اور دیگر علماء کی توہین کے متعدد مناظرات ہیں۔ مقامی صحافی بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف شکایات اس وقت عروج پر پہنچی جب انہوں نے مختلف فرقوں اور علماء کے خلاف متنازع بیانات دینا شروع کیے۔ شکوہ ہے کہ انہوں نے چند ویڈیو پیغامات میں کابرین کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے
اور فرقہ وارانہ بیانات دیے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر چودھری افضل کے مطابق شہریوں نے متعدد بار شکایت کی کہ مرزا صحابہ اور اولیاء کی توہین کرتا ہے اور 2 معروف مذہبی رہنماؤں کے قتل پر اکسانے والی ویڈیوز پیش کی گئیں تو بالآخر انہیں گرفتاری کا حکم ملا۔ آزاد کشمیر کے رہائشی احتشام الحق نے وزیر اعظم سے درخواست میں بھی کہا کہ مرزا نے صحابہ اور علماء کی توہین کی۔ انہوں نے دفعہ 295A 298A اور 298B کے خلاف ورزی کی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری سے قبل اور بعد کی صورتحال میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی تیز اور اختلاف انگیز گفتگو بلکہ توہین آمیز گفتگو نے ملک میں مذہبی کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ سرکاری اور نجی ذرائع دونوں سے حاصل معلومات کے مطابق ان پر لگائے گئے الزامات اس تناظر کے پس منظر کو اجاگر کرتے ہیں۔ موجودہ رپورٹ میں شامل تحقیقی حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ 2020 کی گرفتاری سے لے کر حالیہ 3 MPO کی گرفتاری تک ہر واقعے میں عوامی رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ اس حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ مرزا کی گرفتاری خوش آئند ہے، مگر اس پر جو دفعات بتائی جا رہی ہیں وہ اس کے جرم کے مطابق ناکافی ہیں۔ اس کی بے شمار گستاخیاں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس کی شاطرانہ چال اور زبان سے اولیاء اللہ محفوظ ہیں، نہ علماء کرام صحابہ محفوظ ہیں، نہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔